ابن جمعہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، جو آدمی صرف کتابوں ہی میں سے علم حاصل کرتا ہے وہ شریعت کے احکام کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیا بول رہے ہیں امام شافعی، پڑھنا نہیں کیا؟ یہ پڑھنا نہیں کیا نہیں ہے، پڑھنا، لیکن علماء کی ماتحتی میں ہے۔ جو آدمی کتاب کو عالم کا بدل بنا لیتا ہے ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ ضیع الاحکام، وہ احکام شریعت کے احکام ہیں، حلال، حرام، واجب، مستحب، ان کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنی عقل سے حلال کو حرام کر لیتا ہے، حرام کو حلال کر لیتا ہے، اور واجبات کو بولتا ہے مستحب ہے، چلتا ہے، اور اپنی طرف سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اصول نہیں ہے، اس کے پاس اصول نہیں ہے، اپنی طرف سے وہ پڑھ لیتا ہے اور کچھ بھی سمجھتا ہے اور کچھ بھی بتاتا ہے، پڑھا کچھ، سمجھا کچھ اور سمجھایا کچھ۔ تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ دین کا نقصان کر دیتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتب، جو آدمی کتابوں کے پیٹ میں سے نکالے علم کو، یا کتابوں میں سے علم لے، صرف علماء سے نہیں، تو کیا کرے گا؟ ضیع الاحکام۔ وکان بعضهم یقول، اور بعض سلف کا کہنا ہے کہ من اعظم البلیۃ تشیخ الصحیفہ، ساری بلاؤں میں سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ آدمی کتابوں سے شیخ بن جائے۔ آدمی کیا کرے؟ تشیخ الصحیفہ، کہ یہ کتابوں کا شیخ ہو، یعنی علماء سے اس کا کوئی ربط نہ ہو، یہ پڑھا وہ پڑھا، اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھا، اٹھا کے کبھی یہ پڑھ لیا کبھی وہ پڑھ لیا، یہ ادھورا ہوا آدھا، یہ ادھر سے کچھ، اور صرف کتابوں سے اس نے علم حاصل کیا، لیکن علماء کے ماتحت وہ نہیں، اور علماء سے استفادہ نہیں، اور علماء کی مستقل رہبری نہیں۔ علماء سے استفادہ شاپنگ مال کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ونس ان وائل، کبھی کبھار نہیں۔ اسی لیے ہم، جیسے میں نے بات چھوڑی تھی شروع میں، وہ اسی لیے اب بولوں گا اس کو، کہ ہمارے نزدیک آج بہت سے لوگوں کا کہنا ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، میں بھی سلفی ہوں، تم سے زیادہ ہوں، تم تو توحید کی 3 قسمیں بتاتے، میں 4 بتاتا، توحید الحاکمیہ بھی۔ تو یہ، اور یہ صرف یہی طبقہ نہیں جو سیاسی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے، کہ آدمی اپنے آپ کو صرف لیبل لگا لیتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت ہو جائے، لیکن منہج اس کا صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں واقعی سلفی، واقعی اہل حدیث وہ ہے جو مسلسل علماء کی ماتحتی میں ہو۔ اگر وہ علماء کی ماتحتی میں نہیں ہے وہ سلفی نہیں ہے۔ آپ سلف کا منہج دیکھیے، سلف کا منہج کیا ہے؟ صحابہ کیا بتا رہے ہیں، امام شافعی کیا بتا رہے ہیں؟ اکیلا نہیں، علماء کے انڈر میں تجھ کو رہنا چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے تجھ کو۔ یہ نہیں کہ تو مقلد بن جائے، یہ نہیں کہ تو غلام بن جائے، یہ نہیں کہ اندھا بن جائے، لیکن اتنی آنکھ والا مت بن کہ علماء بھی دکھائی نہ دے۔ مجھ کو علماء کی کیا ضرورت ہے، عربی آتی، اچھی بات ہے۔ تو کیا اس زمانے میں جو علماء سے علم سیکھتے تھے عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں، ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ علماء سے سیکھنا۔ کیوں؟ عالم کہاں کان پکڑنا، کہاں انگلی پکڑنا برابر اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک عالم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا چاہیے، یہ جو سمجھا یہ کہاں نہیں سمجھے گا، یہ کیا غلطی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ویسے ایک عالم کو طالب علم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزرا ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو موٹی کتاب زیادہ پسند ہوتی ہے چھوٹی سے۔ کیوں؟ اس کے اندر نفس کی تسکین ہوتی ہے، میں بڑی کتابیں پڑھتا ہوں، تم چھوٹی کتاب پڑھتے ہیں تم لوگ۔ یہ واقعی علم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ریا کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ لوگوں میں دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عالموں سے کٹنا یہ اپنی بڑائی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور علماء کی حقارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک واقعی اہل حدیث، واقعی سلفی وہ ہے جو اہل حدیث، سلفی، اہل حق علماء کے ماتحت ہو۔ نہیں، وہ نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔
چاہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھے اور حوالہ بھی دے، چاہے وہ حدیث یاد کریں، نہیں، علماء کی ماتحتی میں نہیں ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے واقعی حتمی بات ہے۔ سلف کا منہج یہی ہے، وہ سلفی ہے ہی نہیں، علماء کو چھوڑ کے سلفی تو کیسا بنا؟ سلف کا طریقہ یہ ہے، علماء کا طریقہ یہ ہے، ہمیشہ علماء کی ماتحتی، اور یہ نہیں کہ کبھی کبھار کی ماتحتی کہ فلاں مسئلے میں اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ عالم سے لینا ہے تو پوچھ لیا اور باقی چیزوں میں نہیں، یا اپنے کو معلوم ہے فلاں عالم صاحب میری چاہت کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں، لہذا فون پہ اینڈرائڈ بات کی، ریکارڈ کیا اور سب میں عام کیا، دیکھو عالم صاحب، اس عالم کا فتویٰ دوسرے معاملے میں اس کے خلاف ہے، وہ نہیں لے گا، وہ نہیں لے گا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑے گا جو علماء سے اپنی خواہش کے مطابق فائدہ اٹھائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، خواہش پرستی اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ من اعظم البلیت تشیخ الصحیفہ، صحیفوں سے شیخ بن جانا، صحیفوں کا شیخ بننا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ علماء جب اجازت دیں تب جا کے آدمی دین کی خدمت کرنے کی لائق بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ تو مناپولی ہو گئی، یہ مناپولی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے میدان میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی گئے آپ کے اس کے پاس، بولے میں ڈاکٹر ہوں، ڈگری بھی کیا، دوا رہتی خالی، میں اس کا دیکھا اس کا دیکھا، یوٹیوب پہ پڑھا میں نے یوٹیوب سے سارا میں نے دیکھا، یہ تو ایسے انجیکشن دیتے، آپریشن بھی سیکھ لیا میں نے یوٹیوب سے، linda.com سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا کچھ چیزیں اور میں نے سیکھ لیا، آتا مجھ کو آپریشن کرنا۔ آپ جائیں گے اس کے پاس آپریشن کے لیے؟ آپ نہیں جائیں گے اس کے پاس، کیوں؟ اس لیے یہ کون سا ڈاکٹر ہے، ایسا ڈاکٹر نہیں رہتا، وہاں ڈگری اصل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ڈگری اصل رہتی کیا، صحابہ کے زمانے میں ڈگری نہیں رہتی تھی۔ ڈگری ایک علامتی چیز ہے، بھلے ڈگری اس کے پاس نہ ہو، شیخ بن باز کچھ ایسا ڈگری، شیخ البانی کے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا شیوخ سے۔ بعض اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، نادر ہوتے۔ شیخ عثیمین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسے علاقے دور دراز کے جہاں پر علماء میسر ہی نہ ہو جس سے وہ سیکھ سکے، اور وہ انسان کتب سے علم حاصل کرے اور بعد کے دور میں علماء اس کی لیاقت کو دیکھ کر اس کے لیے کہیں کہ ہاں، جیسے شیخ البانی تھے مثلا، کہ ان کو زمانے میں میسر نہیں ہوا کوئی، انہوں نے پڑھا اور پھر بعد میں اتنا مقام ان کا بنا کہ علماء نے خود ان کو، یعنی ان کے بارے میں ہم کیا بولے وہ ہمارے بارے میں بولنا چاہیے، ایسے ہو گئے وہ۔ لیکن ایسے کیسے ہوتے ہیں، بہت شاذ و نادر، بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ عثیمین نے بھی حلیت و طالب علم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ قاعدہ یہ نہیں ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی علماء اس کو میسر ہیں، علماء سے علم حاصل کرے گا، علماء کو چھوڑ کے کتابوں میں جا کے اپنا علم حاصل نہیں کرے گا، اس کو علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کیا آدمی غلطی کر سکتا ہے، اس کو اس غلطی سے بچا سکتے ہیں۔ اور جو دیکھیے آپ، یعنی اس کے لیے بہت بڑی آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ علماء سے مربوط نہیں ہوتے ہیں وہ جب دین کی اہم چیزوں میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ عام چیزوں میں بھی ایسا قول پیش کرتے ہیں جو 1400 سال میں کسی نے پیش نہیں کیا ہے۔ علماء گھبرا جائیں، کیا بول دیا اس نے، ایسی بات بولتے ہیں، نئی بات ایک دم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علماء سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو گاؤں دیہات میں کوئی آدمی پڑھا بیچارہ، وہ سنتا ہے آڈیو، یہ اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو میسر ہے وہ وہی کر رہا ہے، لیکن انسان اس کے پاس علماء میسر ہوں اور یہ کہے علماء کی ضرورت نہیں، میں گھر پہ بیٹھ کے میرا پڑھ لکھ کے میں بن رہا ہوں، تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ نقصان اٹھائے گا، یہ نقصان اٹھائے گا۔ تذکرۃ السامع والمتکلم میں یہ قول ابن جمعہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کی آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کیوں نہیں علماء کے پاس بیٹھتا، وجہ اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر۔ مجاہد تابعی ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں علم وہ آدمی حاصل نہیں کرتا ہے، ایک تو وہ جو بہت حیا والا ہو، شرماتا ہو،
اور دوسرا وہ جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو۔ دو لوگ ہیں جو علمی مجالس میں علماء سے پوچھنے اور علم سے ان کے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتے ہیں، اور وہ اس کام میں نہیں آتے ہیں، علم حاصل کرنے میں نہیں لگتے ہیں۔ کون؟ ایک مستحی، حیا والا، کہ میں پوچھوں گا لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ مجھ کو نہیں معلوم، تو نہیں پوچھنا۔ یا موٹی مثال، تجوید کا علم، پڑھنے آتا نہیں ہے صحیح قرآن، لیکن سیکھنا بھی نہیں ہے، کیوں؟ پول کھل جائے گی، لوگوں کو معلوم پڑے گا اس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں ہے، دیکھو الف بات سیکھ رہا ہے، 40 سال کا اگر اب الف با تا میں لگ گیا یہ، تو کیا ہوگا؟ لوگ دیکھ کے مسکرائیں گے، ہنسیں گے نہیں لیکن مسکرائیں گے اور کہیں خیریت۔ تو وہ شرمندگی جو ہوگی، وہ شرم مجھ کو نہیں چاہیے، تو شرم آ کر، یا کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا احتلام سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اب آدمی شرماتا ہے کہ ایسی باتیں علماء سے پوچھیں گے، لوگ ہنسیں گے، تو شرم کی وجہ سے آدمی علم حاصل نہیں کرتا۔ یا وہ آدمی جو مستکبر ہے، میں کیوں پوچھوں، میرا سٹیٹس کم ہو جائے گا اگر میں اس سے پوچھوں، تو آدمی اپنے کبر کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ لہذا مستحی اور مستکبر یہ دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا علم ہونا آدمی کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اتنا علم حاصل کرے جو گمراہی سے اس کو بچائے۔ دینی مجالس میں آنا یہ تکبر بھی توڑتا ہے۔ آدمی آتا بیٹھتا چپ، اگرچہ اس کو بعض اوقات معلومات ہوتی ہے، لیکن دینی مجلس میں وہ آتا ہے اور بیٹھتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، اس کا علم بھی بڑھتا ہے، ثواب بھی مجلس کا ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ نہیں تو آدمی لگتا میں کیوں بیٹھوں، تو آدمی کا گھمنڈ اور بڑھ جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے۔ علماء کی مجالس میں جانا چاہیے، جو بھی عالم ہے، جو اہل حق علماء ہیں ان کی مجلس میں جانا چاہیے، نہیں جاتا ہے نقصان اس کا ہوگا۔ تو مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم ان يترك العلم، انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے وہ آدمی جس کے پاس علم ہے وہ علم کو حاصل کرنا چھوڑ دے۔ ایک انسان جس کے پاس علم ہے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یعنی علم ہے تو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جامع بیان العلم میں یہ قول ان کا موجود ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ علماء سے جڑنا، علماء سے علم حاصل کرنا، علماء کی تعظیم کرنا، علماء سے لوگوں کو جوڑنا، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ مزید اس پر اور انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے درس میں کریں گے، اور پھر ایک اور نقطہ ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے میں احتیاط کتنی ہونا چاہیے، یا سب سے علم حاصل کرے آدمی۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔